عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہے ہیں۔ لہذا پیش ایک فضل الرحمان کی نہیں ہوگی، وہ پوری جماعت کی ہوگی۔ احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نیب میں پیش نہیں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا۔ اپوزیشن کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی، اپوزیشن اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمارا تو ملک کا ایشو ہے، اس ملک کے عوام کا۔ مذاکرات جو ہیں یہ ریاست کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ عوام کی نمائندہ حکومت رہی ہے، وہ مذاکرات کرے گی جو کس کی نمائندگی کرتے ہوئے کرے گی۔ جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ اسمبلی میں آ کے مذاکرات کرے، جس نے مال بانی بنایا ہے وہ دوسرے بڑے گیٹ میں جائے۔ پی ڈی ایم ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ ہو گئی ہے، پی ڈی ایم فارملی قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ 31 دسمبر آ گئی چلی گئی، استعفے نہیں آئے۔ 31 جنوری بھی آئے گی چلی جائے گی۔ عمران خان مستعفی نہیں ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ واٹ اے ایئر 220، کیا کیا نہیں ہوا، جلد سے دھمکیاں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، گورنمنٹ آج گئی کل گئی، اپوزیشن نے کہا استعفے پھاڑ کے منہ پہ مار دیں گے، اینی تھنگ یو کوڈ امیجن۔ ایز وی اسپیک ابھی بھی 3 بجے سے ایک ٹاپ قیادت کا جو پی ڈی ایم کی ہے اس کا اجلاس چل رہا ہے، جس کے اندر ویڈیو لنک سے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب بھی لندن سے شامل ہیں۔ بریکس ہو رہی ہیں، چائے ہو رہی ہے، کھانا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شاید اور اگر ابھی کہیں پریس کانفرنس بھی آ گئی تو میں بھی اس پروگرام سے آپ کو وہیں پہ لے جاؤں گا، کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بڑی خبر ہو۔ جو ڈیفرنٹ چینلز میں خبریں لیک ہو رہی ہیں، جو سورسز سے خبریں اندر سے آ رہی ہیں، اس کے مطابق تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں لگتی اور بڑے سیریس ڈفرینسز ہیں۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ بیانیے میں بہت فرق آتے جا رہے ہیں۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے، خاص طور پہ اکتوبر سے پہلے جب پہلا جلسہ شروع ہوا گوجرانوالہ سے، یہ کہا گیا کہ مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ کہا گیا نام لے کے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن چرایا ہے، ان سے بھی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا شروع میں کہ جی احکامات، آئیڈیا دیا گیا فوج کو کہ احکامات سوچ سمجھ کے عمل کریں اپنے افسران کے۔ اس ایکسٹریم پچ پہ بات ہو رہی تھی۔ پھر نواز شریف صاحب کی آئیں، جب تقریریں آئیں اس کے بعد ایک اور فیورش پچ آ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے ڈسکورس۔ وہ شخص جن کی سب سے چھوٹی پریزنس ہے پارلیمان کے اندر، وہ سب سے بڑی پریزنس بن گئے پارلیمان کے باہر، ان کا بیانیہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ پر ان دا لاسٹ فیو ویکس ہم نے دیکھا کہ اس بیانیے میں کافی کمزوریاں آ گئی ہیں۔ اب جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ تو فیصلہ پیپلز پارٹی نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم تو الیکشن لڑیں گے، ہم بائی الیکشن بھی کانٹیسٹ کریں گے جو 5 سیٹوں کے ہیں، اور ہم فیبروری والا جو مارچ والا سینٹ الیکشنز ہیں ہم اس میں بھی حصہ لیں گے۔ پی ایم ایل این کی خبریں آ رہی کہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بائی الیکشن نہ لڑیں، لیکن اگر سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بے شک شامل ہو جائیں۔ استعفوں پہ دونوں پارٹیز اب پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور وہ ڈیڈ لائن جو تھی کہ جی بس ڈو اور ڈائی، جو مریم نواز کی فیمس سٹیٹمنٹ تھی آر پار ہو جائے گا، وہ آر پار تھوڑا سا ادھر ادھر اور کبھی کبھار پہ جا رہی ہے بات۔ 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں۔ جو 11 جماعتیں ایک سٹیج پہ اکٹھی ہوتی ہیں، کیا ایک پیج پہ اکٹھی ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ اور ہم تھوڑا سا پاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، بڑا ایک سٹارمی افیئر آیا مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن کے بھی ساتھ۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ نومبر 2019 کی بات ہے جب مولانا صاحب اپنا لشکر لے کر اسلام آباد میں آئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بہت دفعہ ان کو ایگون کیا پی ایم ایل این نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور بڑا ان کو انکریج کیا گیا، آخری موقع پہ ہاتھ ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک تھیوری چلی اسلام آباد میں کہ یہ جو جلسہ تھا جو مولانا لے کے آئے تھے، یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لائے تھے کہ عمران خان پہ پریشر ڈالا جائے، کرائسس کریٹ کیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر میں ان کا دھرنا ہوتا ہے، دھرنے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ہاتھ کر جاتی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ۔ پھر ہم 2 ماہ بعد دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈز پہ لندن چلے جاتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیلز مل جاتی ہیں ان کے کیسز میں۔ سو لگتا تھا بٹوین دا لائنز مے بی دیر واز اے کوئٹ پرو کو۔ اور مولانا صاحب بعد میں بیان دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا بائی پاورز دیٹ بی کہ مارچ میں اگر الیکشن ہو جائے گا الیکشن، تو اس لیے میں دھرنا لے کے چلا گیا۔ اب راؤنڈ 2 آ گیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیا پی ڈی ایم آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے؟ اگر اختلافات ہیں اس پی ڈی ایم میں تو کس نوعیت کے ہیں؟
اور اگر اب پی ڈی ایم اپنی چیزوں سے ہٹا تو کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن کی سیاست چوسیہ بہت تباہ ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی کو ایک فری رن مل رہا ہے؟ کیونکہ 2 مہینے تک آدھی مدت پوری ہو جائے گی پی ٹی آئی کی، 2.5 سال رہ جائیں گے، اینڈ دیٹ وی نو از اے ویری شارٹ ٹرم. کیا اس میں ریوائول کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ پھر بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی خواجہ آصف کی بھی. خواجہ آصف کو گرفتار کر لے گا، اور ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے اندر ماڈریٹ ویو پوائنٹ رکھتا ہے آہستہ آہستہ کو فل رگڑا پڑتا گیا. شہباز شریف پہلے اندر ہوئے، اب خواجہ آصف اندر ہوئے. کیا یہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کی یہ وش ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کبھار ججوں جرنیلوں سے بات کرنے پہ تیار تھے ان کو رگڑ دیا جائے کہ کوئی تھرڈ آپشن نہ بن سکے، یا somebody else is playing another game؟ بہت سے ویلز ودن ویلز ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں کاشف عباسی، تھینک یو ویری مچ. ہمیں جوائن کریں گے ابھی محمد زبیر بھی جوائن کریں گے، قمر زمان کائرہ صاحب بھی پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گے، کیونکہ یہ دونوں ابھی تک اسی میٹنگ میں ہیں جو 3 بجے چل رہی ہے. سو وی تھاٹ کہ اب تک ختم ہوگی. سو ہمایوں اختر صاحب بہرحال ہمیں دبئی سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر لیڈر آف پی ٹی آئی، فارمر منسٹر. اور ہم محمد علی درانی صاحب سے ہی بات کریں گے کیونکہ یہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات شروع ہو گئی ہے. تو یہ درانی صاحب ہی شوشہ لے کے آئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں شہباز صاحب کے پاس گئے. لیٹ می اسٹارٹ ود یو کوئکلی کاشف. بڑا لمبا انٹرو ہو گیا لیکن آئی وانٹیڈ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو. آج لمبا ہی چل گیا پی ڈی ایم کا جلسہ اجلاس ہے. کیوں؟ واٹس ہیپننگ؟ دیکھیں بہت کچھ ہے. جس آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک بڑے کرٹ انداز میں انہوں نے کہا تھا، جب پیپلز پارٹی کی سی سی کی جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ان کو آنے دیں، ذرا ہمارے سامنے رکھیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی. کسی نے دوبارہ سوال ریپیٹ کیا، دوبارہ اسی تقریباً میاں صاحب کو آنے دیں. ہاں نہیں، لیکن یہ بھی کہ پیپلز پارٹی کو یہ سب سربراہی اجلاس میں رکھنے دیں جو ان کی تجاویز ہیں. اور پیپلز پارٹی کی سی صرف سے جو چیزیں نکلیں، ہم نے اپنے رپورٹر سے پوچھا، ہم نے کہا یہ خبریں کہاں سے ہیں، جس میں یہ خبر بھی تھی کہ کیا میاں صاحب واپس آئیں تو پھر ہم اور وہ لیڈ کریں تو ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کہا گیا مولانا صاحب چھوٹے مقامی مسائل کی وجہ سے بی بی کی برسی کے جلسے میں نہیں آئے. یہ سب باتیں پیپلز پارٹی کے سورسز نے خود دی. میرے رپورٹر کے الفاظ یاد تھے، اس نے کہا کہ جی ویسے تو ہمیں بڑا لیگ ورک ہے، باب چاندی ہمارا بہت اچھا رپورٹر ہے، کورز پیپلز پارٹی لارجلی کراچی سے. انہوں نے کہا جی ویسے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں چیزوں کے لیے، اس دفعہ تو خود بخود خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اور تمام چینلز کو یہ خبریں دی گئیں پیپلز پارٹی کی جانب سے. سو میسیجنگ بڑی کلیئر تھی. میسیج کس کو دے رہے تھے یہ میں بھی نہیں. ایک پرسنالٹی ڈفرنس بھی ہے، میں نے دیکھا ہے. فون بھی کیا تو آصف زرداری نے فون کیا مولانا کو، بلاول نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے بلاول کی اپنی کیمسٹری بھی اچھی نہیں ہے مولانا کے ساتھ. ایک بات بتاؤں، میں ایک بھی مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ایون اجلاس کے اندر جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، بلاول ٹیکس آن مولانا فضل الرحمان. وہ واحد لیڈر ہیں جو مولانا صاحب سے سخت لہجے میں ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ان کی باتوں سے ایگری نہیں کرتے بہت جگہوں پہ. کہتا ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون. بلاول از دی اونلی ون. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور خود اکنالج کرے تھے اس بات کو کہ جی نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے، ان کا ایک سوچ ہے پالیٹکس کے بارے میں. ہم کہتے ہیں استعفے دے دیں، وہ آ کے کہتے ہیں بھائی استعفے دینے پھر کیا. یہ سوال کرتے سارے پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے. اسٹریٹجی پہ ہم بات کریں گے کہ اسٹریٹجی ہے کیا. ہمایوں آپ کے آنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا پیکج ہے وہ ہم سارے سن لیں کہ پہلے اپوزیشن کا سٹانس کیا تھا اور اب کیا ہے. اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں. استعفے ان کے منہ پر مارے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ساڑھے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں گے. اگر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑے تمہارے استعفے. ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. اگر آپ نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، مارچ آ رہا ہے. اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جاری لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए, सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। हतमी फैसला पीडीएम की कंसेंसस के साथ और मेरा सीसी की अप्रूवल के साथ होगा। सेनेट को खाली करना या सेनेट को किसी तरह भी सैबोटाज करना हिकमत अमली का हिस्सा नहीं था। बाई इलेक्शन हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। हमारा बड़ा मुसम्मम इरादा है कि हम उनको मनाएं, लेकिन साथ ये इरादा भी है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर हम खुद भी मान जाएंगे। जिनके जिम्मे ये लग रहे हैं, मैं उनको दरखास्त करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी है देखो जान छुड़ा लो, नहीं तो है बड़ा लम्बा तान बदनाम करे। मैं अभी जा तो हमायूं के पास जा रहा था, लेकिन आप मुझे एक बात पीपल्स पार्टी के सीसी के बाद खुद भी मान जाएंगे। सीसी के बाद मेरी पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर आदमी से बात हो रही थी। मैंने कहा जी क्या आप इस्तीफे, आपने तो इस्तीफों का, क्योंकि सीसी मिली ये फैसला करने के लिए थी कि इस्तीफों पे क्या करना है। उन्होंने कहा ना हमने देने और इन स्थानों को भी हम मिला के अपने पास ले आएंगे, फिक्र नहीं करें कोई पार्टी इस्तीफे, हम चाहते हैं सारे इलेक्टोरल प्रोसेस में जाए। मैंने किसी नून वाले से पूछा, उन्होंने कहा जी अकेले इस्तीफा देने का हमें फ़ायदा कोई नहीं, अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं है तो अकेले मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों का फ़ायदा कोई नहीं है। सो अगर उन्होंने ना माना तो फिर हो सकता है कि इसके ऊपर सीरियस बात गलती से दो स्पीकर के पास चले गए थे, इस्तीफे को मुसीबत पे आई बासी साहब। और आप ये सोचें कि ये सोचें कि मरियम बीबी ने अलल ऐलान कहा कि इस्तीफे वापस नहीं आने चाहिए, दोनों ने जाके कहा जल इस्तीफे हम नहीं वापस वो दो तो कर नहीं सकते, 100 कहां से करेंगे। हमायूं आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की, जब वो मिले मौलाना फजल रहमान से तो उन्होंने कहा कि जी बात है मुज़ाकरात होने चाहिए रियासत की सतह पे। जब हम कहते हैं रियासत की सतह पे तो ऑर्डिनरली हम तो यही समझते हैं, इसका मतलब है कि फ़ौज बैठी होगी, जर्नैल बैठे होंगे, उसी को रियासत हम समझते हैं यहाँ पे। तो क्या ये मैंडेट क्या है दुरानी साहब का? और दूसरा ये भी बताएं आपकी गवर्नमेंट ये सारे मॉडरेट्स को अंदर क्यों करती है? क्या ख़तरा आप लोगों को कि अगर मॉडरेट्स बाहर रहे तो कोई थर्ड ऑप्शन ना बन जाए? अभी तो कहते हैं कि जी इमरान खान के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, फ़ौजियों के पास भी, बाकियों के पास भी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ टाइप लोग बाहर आए तो एक वायबल अल्टरनेटिव ना हो, तो क्या इसलिए मॉडरेट्स अंदर हो रहे हैं ताकि आप चाहते हैं कोई डिपेंडेंस आप पे ही रहे सबकी इस्टेब्लिशमेंट की? और सेकंड, ये रियासत की सतह पे मुज़ाकरात ज़रा समझाएं, व्हाट डू यू गेट बाय इट? वज़ीर रहे हैं, आप भी जानते हैं, फ़ौज से आपका ताल्लुक है। आप दोनों सीजन जर्नलिस्ट हैं, साल से। आई थिंक जितने अरसे मैं सियासत में उतने अरसे आपने जर्नलिज्म किया है, सियासत का उतार चढ़ाव समझते हैं। आज तक आपने कभी देखी है कि GHQ की नुमाइंदगी हो रही हो सियासी मज़ाकरात में, या सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी, इवन जब मिलिट्री रूल हो? ये एक टर्म है, रियासत की सतह पे बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान से नहीं करेंगे तो रियासत की सतह पे बातचीत करेंगे। दूसरी देखिए, ये जो 3-3.5 महीने हो गए हैं, हमने पहले दिन से कहा, मालिक शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि ये जो इनका नैरेटिव है, जो बयानिया है, ये स्टिक नहीं करेगा, और वो एक्चुअली स्टिक नहीं किया। एक तो डाइवर्जेंस थी, 11 पार्टियों में एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। दूसरा वो बयानिए की भी डाइवर्जेंस थी, जो सख्त अल्फाज नवाज शरीफ साहब बिलखसूस मरियम साहिबा और मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल कर रहे थे, वो बाकी नहीं कर रहे थे। इस्तीफों की जो बात थी, हमने पहले दिन से कहा था कि ये इस्तीफा जो है ये सब नहीं देंगे। हमने पहले दिन से कहा था कि फौज जब इक़्तिदार में अभी नहीं बैठी, बैरकों में बैठी है, और अब बाय नेम उनको अटैक कर रहे हैं, अवाम में इसकी कोई ट्रैक्शन नहीं होगी। जब अवाम फौज इक़्तिदार में नहीं होती तो अवाम में वो एक पॉपुलर इदारा होता है। बिलखसूस पिछले कई सालों से जो उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी खिदमात, टेरर के खिलाफ और बाकी सब जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, कराची को ठीक किया है, तो ये अब देखिए इन्होंने एंटी बहुत बढ़ा दी लाहौर में, और वो आर या पार वाली बात हो गई, और वो जलसा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। और उसके बाद आपको पता है कि बिल्कुल ये डाउन हिल जा रहे हैं। अब मेरी नजर में जो 20 सितंबर की बात थी PDM की, वो तो अब खत्म है। अब और सियासत में जब आप फैसले गलत करते हैं और 11 पार्टियां मिलकर गलत फैसले करती हैं और उसमें अवाम में कोई पज़ीराई नहीं होती, तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो मोमेंटम, असल चीज तो तहरीक में मोमेंटम होता है, क्या ये मोमेंटम खो चुकी है आपके ख्याल में तहरीक?
نہیں سر، محمد مالک مومنٹم ہوتا ہے، مومنٹم تو خیر دور کی بات ہے، ان کا جو آبجیکٹیوز لے کے چلے تھے وہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ اب کوئی نئی چیز کریں، دیکھیے میں کبھی نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی اب اوور کانفیڈنٹ ہو جائے۔ اب سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست کے اتار چڑھاؤ آپ سب حضرات بہت اچھے سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا فیلئر ہوا ہے۔ اس وقت ہم اپنے 2.5 بہت مشکل سال پورے کر چکے ہیں، جو اکانومی جو ہمیں ملی، جو ہم نے اقدامات اٹھانے پڑے IMF کے، جو ہمیں کرونا مل گیا، اب ہم ان بہت مشکل حالات سے ویسے کرونا کا تو میں شکر کرنا چاہیے، کافی آپ کی چیزوں پہ پردہ پڑ گیا کرونا سے، ورنہ کرونا سے پہلے جو حماد اظہر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب نے کارنامے دکھائے تھے اور ڈاکٹر باقر نے، وہ کافی آپ کو پردہ بھی مل گیا ہے، شکر کریں آپ۔ پردہ بھی مل گیا، لیکن ہم نے آپ تسلیم کریں گے نا، دنیا نے تسلیم کیا کہ ہم نے کرونا کو ہینڈل بھی تو بہت اچھی۔ اچھا ایک چیز بتائیں کوئکلی، مجھے طلال نے بھی جوائن کیا ہے کیونکہ یہ ابھی اندر نہیں ہے میٹنگ کے، مجھے یہ بتائیں ویری کوئکلی، یہ جو ماڈریٹس اندر ہو رہے ہیں، شہباز شریف، پھر خواجہ صاحب، پہلے چھوٹے خواجہ صاحب ہمارے، ان کو بھی پکڑ کے ساتھ کو بھی کیا، پھر وہ باہر آ گئے، یہ بڑا ایک اور طریقے سے میسج کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر اسی بیانیے پہ ہم رہیں تو میرا خیال ہے شاید آنے والے دنوں میں خرم دستگیر بھی اندر ہو جائیں گے، شاید محسن رانجھا بھی اندر ہو جائیں، تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ ماڈریٹس کو رگڑو تاکہ وہ دوسرا بیانیہ مضبوط رہے اور ہمارے کوئی تھرڈ آپشن ہمارا نہ بنے۔ دیکھیے جو بھی آپ آپشنز کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ الیکشنوں سے پہلے آپشنز ہوتے ہیں، اس وقت کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں۔ اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو دشوار حالات سے گزارا جائے، کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے، نئی پی ٹی آئی کسی تھرڈ آپشن سے خوف زدہ ہے۔ دیکھیے آپ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی حامی ہوں یا نہ ہوں، ایک تیسری پارٹی اس ملک میں وجود میں آ گئی ہے اور ایک سگنیفیکنٹ ووٹ بینک لے کے آ گئی ہے۔ اب وہ ووٹ بینک کبھی 1-2% نیچے ہوگا، کبھی 1-2% اوپر ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک پی ٹی آئی کا کور ووٹ بینک، اب اس کو کمپیئر کریں پی ایم ایل کیو سے، پی ایم ایل کیو انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ اپنا کور ووٹ بینک نہیں بنا سکی، پی ٹی آئی اپنا کور ووٹ بینک بنا چکی ہے اور اب یہ اس ملک میں پرماننٹ ایک تیسری پارٹی بن چکی ہے، تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے تھرڈ آپشن فورتھ آپشن۔ آپ تو کم از کم پی ایم ایل کیو کو ہلکا نہ لیا کریں، آپ کو پتا آپ ایک بار وزیر اعظم بن رہے تھے تو پی ایم ایل کیو والے ٹکر گئے تھے، آپ کو لے گئے تھے وزارت عظمیٰ آپ سے، نہ ہلکا لیا کریں ان کو بھائی، اپنے ہی ٹکر جاتے ہیں جی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا طلال چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم طلال۔ وعلیکم السلام جی۔ یار یہ بتائیں، یہ ہمیں بتا رہے تھے سب اچھا ہے، ایک پیج پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، خالی ایک سٹیج پہ نہیں ہے، ایک پیج پہ بھی ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے، جو اطلاعیں آ رہی ہیں ساری نیگیٹو آ رہی ہیں، استعفوں پہ آپ لوگوں کے سٹانس بدل گئے ہیں، دینے پہ استعفے جمع کرانے پہ سٹانس بدل گئے ہیں، پیپلز پارٹی نے صرف نیشنل اسمبلی کا کہا ہے بالکل استعفے دیں گے، اس ٹائم پہ صوبائیوں کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی اپنی پارٹی بھی تیار ہو گئی ہے سینٹ کے الیکشن لڑنے میں، پہلے آپ کہتے تھے سینٹ کے اوپر ہم پہلے سب کچھ ختم کر دیں گے، اب آپ کہتے ہیں سینٹ جونس ہے وہ ایشو نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی ایشو نہیں تھا، ہو کی رہے؟ مالک صاحب ایک مجھے بات بتائیں گے آپ کائنڈلی، سچی بات میرا خیال ہے مشکل ہوگا کہ آپ کیونکہ آن ایئر کریں، ویسے تو اگر آپ آف کیمرے کے علاوہ ہوتے تو کر دیتے، یہ کیسے آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ میٹنگ ابھی ہو رہی ہے کہ نیگیٹو اطلاعیں ہیں؟ اس دن ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا تو جلسہ ناکام ہو گیا تھا، اس سے پہلے یار بات سنیں، چلیں یہ میں آن ایئر آپ کو جواب دیتا ہوں، اندر ہی جو سے بھائی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہی آپ ہمیں میسج کرتے ہیں، میں تو سے سوال کیتا میں تو جواب آن ایئر دیتا ہے۔ بات تو سن لیں، بات دیکھیں نا، پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ یعنی زور لگ رہا ہے جی وہ اے پی سی میں نہیں آئے گی، پھر ہوسٹ اس نے کر لیا، وہ فلاں نہیں کرے گی، یعنی پورا اس کے جلد پہلے دن سے یہ بھی آ رہا تھا استعفے نہیں دے گی، نہیں جڑا آ رہے ہوتی گل بھی کرو، پہلے دن سے آ رہا تھا استعفے نہیں دے گی تو پہلے دن کی خبر ٹھیک ہو گئی نا۔ میرا پوائنٹ دیکھیں، ایک پورا منظم قسم کا جو میڈیا ٹرائل ہے وہ پی ڈی ایم کا کیا جا رہا ہے، نمبر 1 میں اس کی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں، لاہور جلسے سے لے کے
میں آپ کو یہ دیں ایگزامپل دیں، میری بات سنیں، ایگزامپل دیں طلال، کون سا میڈیا ٹرائل ہوا ہے بتائیں ذرا. میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا آپ کو اور کاشف کو کہ اپنے موبائل کھول کے تو وہ میسج دکھا دیں کہ کہاں سے آتا ہے، کہ کون سی تصویریں دکھانی ہے، کیا بات کرنی ہے، انٹرو کیا دینا ہے، ٹکر کیا چلانا ہے. میں آپ اچھا ایک سیکنڈ رک جائیں. میرا فون لے لیں، اگر ایک میسج ہو ادھر سے تو طلال ایک سیکنڈ نون لیگ کے 10 میسج پڑے ہوں گے. طلال تمہارا دوست ہے. طلال ایک سیکنڈ رک جائیں بھائی، ایک سیکنڈ. قسم کھا کے ہم آن ایئر بتا سکتے ہیں مجھے حلفیہ کوئی میسج نہیں آیا، کسی نے آیا. کاشف تجھے آیا؟ قسم کھا کے کہتا ہوں نون لیگ کے شاید میسج آئے ہوں، یہ دیکھیں یہ جلسہ ہے اور آپ کا ٹی وی کیا دکھا رہا ہے، یہ تو آئے ہوں گے. کسے اور نمبر میسج نہیں آیا. مالک صاحب میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں اور آپ اور میں کئی جگہ ہمارے دور کے گواہ بھی ہیں کہ میسج آتے کہاں سے ہیں. بالکل وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کوئی نہیں ڈینائی کر رہا. آئے ہوں گے، لوگوں کو آئے ہوں گے، ساڈا پوچھے اسی دستا ہے. مالک بات سن لینا، مجھے کیا اندھا ہوں، مجھے نہیں پتا ہیڈ لائنیں ایک جیسی 4 اخباروں پہ کیسے لگتی ہیں، ایک جیسی ہیڈ لائنیں ترتیب کیسے دی جاتی ہیں، ایک جیسے انٹرو کیسے بنتے ہیں، ایک جیسے جلسہ میں کام کس اینکر میں کرنا ہے، مجھے نہیں پتا. میں آپ کے نام صرف میں کوئی آپ کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، میں جنرل نام لے. اگلی بات سن لیں آرام سے. ایک تو میڈیا ٹرائل ہے. سیکنڈلی دیکھیے ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کی پارٹیاں ہیں. میں آپ کو ایک بتا دوں، ایک مسلم لیگ نون بڑی کلیئر ہے، ہم اگریسولی بالکل اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم ساری پی ڈی ایم کو اور خصوصاً بڑی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے دیے ہوئے جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ آگے پیچھے ہوں، لیکن ہم ہر صورت کنسنسس چاہتے ہیں اور آج کی میٹنگ بھی انشاءاللہ کنسنسس. اچھا طلال مجھے ایک بات بتائیں، آج کی جو کچھ کہنا چاہوں گا، میں ابھی آ رہا ہوں آپ کا. طلال ایک چیز بتائیں، جو خبریں یہ بھی نکلیں اور یقیناً آپ دیکھیے گا یہ خبریں غلط نہیں ہوں گی کہ جی یہ بھی طے پایا ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کی کوئی بات ہوگی تو مسلم لیگ سے شہباز شریف صاحب ہوں گے، مریم ہوں گی یا نواز شریف صاحب ہوں گے، ایکسپیکٹڈ پیپلز پارٹی سے جناب بلاول اور زرداری صاحب ہوں گے، کوئی اس میں انہونی خبر نہیں ہے. لیکن دا ویری فیکٹ کہ آپ کوئی ٹی او آرز بنا رہے ہیں کہ اگر بات ہوتی ہے تو کس پہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں آپ ریاست سے گفتگو کرنے پہ. دیکھیے گزارش یہ ہے، اس وقت کی جو ریاست ہے نا وہ سب سے ناقابل یقین ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اعتبار کرنا انتہائی مشکل ہے. میں الفاظ میں دھیان سے استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ریاست جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس نے اپنا وہ دعا لیا کہ اس پہ کوئی یقین کرے. یہ انہوں نے لوگوں کو دیے. میں آپ کو ایگزامپل شروع کر دوں گا تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو ریاست نے تو آپ کو ڈیلیوری دی تھی جب آپ لوگوں نے جب ریاست کے ساتھ اچھی باتیں کی. میاں صاحب کی بھی میڈیکل پہ چلے گئے، زرداری صاحب کی بھی بیل ہو گئی، اور ریاست کی چاہتے ہو؟ نہیں، ریاست نے نہیں دی تھی، ریاست پھنسی ہوئی تھی. ادو انہوں نے اپنی جان چھڑائی تھی اور میں اگے ڈسکوالیفائڈ ہوں. مینوں اگے میں ذرا بڑی بات کر لوں. بالکل ہم دیکھیے بات پتہ کیا ہے، اس ملک کو چلانے کی بات ہے. مالک آپ اور میرے شو تبھی چلیں گے جب ملک چلے گا. خدا کے لیے اس ملک کو چلائیں. 70 سال میں یہ ملک نہیں چلا. کبھی آپ ایک طرف لے جاتے، کبھی دوسری طرف لے جاتے. ویسے ملک چل جاتا ہے، جو سارے جواب بھی دے دیتے اپنے کیسز کے. جی ہمایوں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 2-3 چیزیں. دیکھیے ایک تو جو چیز سیاست میں کامیاب ہوتی ہے نا جی، اس کے لیے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب کوئی پارٹی یا کوئی گروپ آف پارٹیز اپنی ناکامیاں میڈیا پہ ڈالنی شروع کر دیں تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اس پارٹی کے لیے. اور نہ ہوا کریں جو آپ کی پارٹی نے میڈیا کے ساتھ سلوک کیا نا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، دکھی ہوا کریں. ہماری پارٹی کو بنانے میں بھی میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا. اوکے لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور میڈیا کو گرانے میں بھی آپ کی پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے. ہماری پارٹی نے محمد مالک، ہماری پارٹی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے تھے. دوسرا یہ کہ آپ ریاست کو اتنا لائٹلی نہ لیں. ریاست ایک سٹیٹ ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا کہ سو کالڈ ریاست جب آپ کی مرضی کی چیز کر رہی ہے تو بہترین ہوتی ہے، اور چاہے وہ ریاست ہو یا سپریم کورٹ ہو.
آپ کی مرضی کی چیز نہ کر رہی ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ مجھے نکالا. ہمایوں ایک بات بتائیں, ہمایوں ایک بات اللہ بھی بول دیا جاتا ہے. ہمایوں ایک بات بتائیے, میں آپ کی مالک ایک چیز مجھے اور کہنے دیجیے, میں بولنا چاہوں. دیکھیے جو بڑی بڑی موومنٹس ہوتی ہیں, 1967 کی بھٹو کی موومنٹ, 1977 کی پی این اے کی موومنٹ, یا بے نظیر کا آنا 86 میں, یا عمران خان کے بڑے بڑے جلسے 2011 کے بعد مینار پاکستان پہ, اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتی. جب یہ سو کالڈ ریاست جب اقتدار سے باہر بیٹھی ہو, تو اس پہ بائی نیم آپ نے اٹیک کیا, کوئی ٹریکشن نہیں ملی. جب اقتدار میں بیٹھی ہو اس میں یس پھر کوئی جواز بن سکتا ہے. ہمایوں ایک بات بتائیں, یہ میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے آپ سے سوال پوچھوں. آپ کے والد خود انٹیلیجنس چیف تھے, ان کے باس جو تھے جنرل ضیاء الحق, یہ دونوں بہت بڑے بینیفیکٹر تھے نواز شریف اور ان سب کے. آپ کے خیال میں جب ایک اپوزیشن ایک آرمی چیف کو, ڈی جی آئی کو نام لے کے کارنر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, تو اس کے دو ہی نتیجے جو سویلین میں باہر سے بیٹھ کے سوچ سکتا ہوں, یا پریشر بہت پڑ جائے گا یا ریاکشن بہت آئے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا کی ریمارک دیا تھا ایک دن, اور کرنٹ آرمی چیف جنرل باجوہ کے کہا تھا کہ وہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں, ورنہ ان کے ادارے کے اندر بہت غصہ ہے اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں, یہ ادارے جو ہوتے ہیں, مطلب بالخصوص وہ لوگ جو کہ بنے ہی ان اداروں کے ہوئے ہیں. مثلا بھٹو صاحب جو ہیں وہ 58 میں 20 ممبر تھے ایوب خان کی کیبنٹ میں, ان میں 19 باوردی جرنیل تھے, ایک بھٹو صاحب تھے. اب نواز شریف صاحب کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا, 81 میں ہینڈ پیک کر کے لائے گئے, اور اب وہ بیٹھ کے یہ ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ٹریکشن عوام جو ہے بہت سمجھدار ہوتی ہے, جو کسی چک نمبر 542 کے میں بیٹھا ہوگا نا جی, وہ بھی سمجھے گا کہ حقیقت کیا اور حقیقت کیا نہیں ہے. یس, the fact of the matter is کہ یہ بیانیہ, when you attack critical security institutions and the judiciary of Pakistan, it has its consequences, and I don't think anybody should be able to get away with it. I think, and I'm very happy کہ اس بیانیے کو عوام نے رد کر دیا ہے. مجھے کاشف, یہ جو ماڈریٹس اندر ہو رہے ہیں, قوم ہر بندے کو پتا ہے کہ اس طرح ہی رویہ اور سخت ہوتا ہے اپوزیشن کا. از دیر اے میتھڈ ٹو میڈنس؟ یہ چانس کی بات ہے کہ پہلے رگڑے گئے شہباز صاحب, پھر جو ان کے پاس مل رہا ہے, پھر اب خواجہ آصف جو کافی ان کا ڈی این اے ٹھیک ہو گیا ہے, سلجھی بھی بات کرتے ہیں پیار محبت کی, ان سب کو رگڑا پڑ رہا ہے. اور میں 2-3 نام جو دوسرے لیے ہیں وہ کسی وجہ سے لیے ہیں. جی مجھے I understand what you're saying. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے پر نکل رہے ہیں. میتھڈ کا تو مجھے نہیں پتا, میتھڈ بھی ہو سکتا. اس پاکستان میں کسی چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کا یہ خیال ہو کہ کسی قسم کی بات چیت نہ ہو, کسی قسم کی کوئی راستہ نہ نکلے دوسرا اس پی ڈی ایم کے ساتھ. لیکن میں یہ بات بھی جانتا ہوں, یہ بھی حالانکہ یہ بات چل رہی ہے کہ خواجہ صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے کسی کے ساتھ, سوشل میڈیا میں نے کچھ رپورٹرز کو دیکھا ہے کہتے ہوئے. لیکن مجھے کسی بڑے سینئر مسلم لیگی لیڈر نے کہا کہ جی اب میٹنگز تو ہو ہی نہیں سکتی. میٹنگز اس لیے نہیں ہو سکتی, میاں صاحب نے پابندی لگا دی ہے کہ پارٹی کی اجازت کے بغیر میٹنگ نہیں ہو سکتی, انلیس وہ پارٹی کی اجازت سے مل رہے ہوں کہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ 2-3 لوگ تو ملے. اعتزاز احسن, ہاں میں وہ کہہ رہا تھا نا, اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ کرنے کا سب سے اچھی جگہ وہی ہے جہاں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جب شہباز صاحب اندر گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایم اے نہیں چلے گئے, آسان ترین جگہ جہاں پہ محمد علی دورانی بھی جا کے مل سکتے ہیں, کسی کا پیغام بھی لے جایا جا سکتا ہے, انڈر دا ریڈار سارا کچھ ہو سکتا ہے, وہ وہی جگہ جہاں پہ جا سکتے ہیں. بٹ خواجہ صاحب کے خلاف عمران خان صاحب جو ان کا غصہ ہے خواجہ صاحب کے خلاف, وہ بھی ہم جانتے ہیں. سو اٹ کوڈ بی ایدر. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا واقعی ٹارگیٹ کر کے ایک میتھڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, اٹ کوڈ بی دا کیس. It could simply be a case of دورانی صاحب کا مجھے بتاؤ آپ, the same question میں اپنے باقی ایک اور چیز جو طلال صاحب نے کہا تھا نا پی ڈی ایم کا, دیکھیں جب بھی کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ, فیصلہ, کوئی سیاسی ایکشن ہوگا اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اس کی اسکروٹنی ہمیشہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کے میڈیا اسکروٹنی کی بات کریں نا, میڈیا یہ سوال تو جو بنیادی سوال ہے تو پوچھے جاتے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں,
اگر آپ مجھے آ کے کہیں گے نظریے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو میرا پہلا سوال ہوگا نظریہ پہلے 2 سال میں کدھر تھا؟ اگر نظریہ ہوتا تو نظریہ بیٹھتا گمتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے. 2 سال بعد کیوں یاد آئی؟ صبح تو آپ نے اگر آپ کہتے ہیں الیکشنز کی وجہ سے کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے کہا 5 سال پورے کریں، بلاول صاحب نے کہا 5 سال پورے کریں، حمزہ نے کہا 5 سال، سعد رفیق، یہ بیانات ہم سارے چلا چکے ہیں جنہوں نے کہا جی آپ حکومت پوری کریں، آپ کا ہم گراتے نہیں. اگر الیکشنز مسئلہ ہوتا تو یہ بیان نہ ہوتے پہلے دن، پہلے سیشن میں، دوسرے سیشن میں. تو اس وجہ سے یو اسٹارٹ تھنکنگ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے. پریشرز ہیں، میں یہ نہیں کہتا پریشرز نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل ہی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دینا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا مینار پاکستان کے جلسے میں 5 لاکھ لوگ آئے اور میڈیا وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہو نہیں سکتا نا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو چیز ابھی خادم رضوی صاحب کا جنازہ تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار یہاں بندہ نہیں ہے، خود نظر آتا ہے بڑے جلسے، خود بتاتے ہیں کہ میں ہو گیا ہوں. مرے بندے نے اٹس جسٹ انفارچونیٹ کہ جہاں آپ کمزور ہیں وہاں میڈیا کے اوپر متھا ڈال دے مدعا. تہاڈی غلطی ہے جی، میڈیا غلط کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب یہی کر رہے ہیں. اور یار آپ کی گورننس کے پرابلمز ہیں، میڈیا کو تو میڈیا کے پرابلمز تو نہیں، یا تو کہ وہ کریٹ کر رہے ہوں آپ کے سب کچھ بہت اچھا چل رہا اور وہ کہے کہ جی آج پاکستان میں آٹا غائب ہو گیا. تو لال صاحب ہیں لائن پہ، لال کو کنیکٹ کریں، لائن گر گئی ہے. ہمیں ایک بات بتائیں، یہ جو انیشیٹو آیا ہے محمد علی دورانی صاحب کا، اس پہ جو کہتا ہے نا یو ہیو ہینڈز آل اوور اٹ. دورانی صاحب کی اپنی بیک گراؤنڈ جون سی ہے، جماعت اسلامی سے شروع ہوئے، پھر وہ پی ایم ایل کیو، مشرف صاحب کے زمانے میں سینیٹر، پورا برانڈڈ جس کو کہتے ہیں نا ٹیلر میڈ اسٹیبلشمنٹ کریئر ہے. وہ آتے ہیں اور ایک گرینڈ ڈائلاگ کا بات لاتے ہیں. تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا انیشیٹو تھا؟ اور آپ وہ پیر ٹو ایڈ نہیں، میں چیری آن ٹاپ بتا دوں، چیری آن ٹاپ یہ ہے کہ وہ پیر پگاڑو صاحب کی جماعت کے اندر ہے، ہمیں پتہ ہے پورا فنکشنل لیگ کی ہسٹری کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہات ہی نہیں ہے نا ویئر از کمنگ فرام. آپ نے خود ہی میرے شہید والد کا ذکر کیا کہ وہ بڑے سال آئی ایس آئی کے چیف رہے. تو اسٹیبلشمنٹ تو اس طرح آپریٹ کرتی ہے کہ ایک دفعہ ایک ضیاء الحق صاحب سے میٹنگ تھی تو اس کی ٹی وی ریکارڈنگ لے لی گئی. تو آئی ایس آئی والے دوڑائے گئے کہ بھائی یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں ٹی وی پہ آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ تو ہم نہیں لائیں گے، لیکن یہ بتا دیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کون اس فوٹو میں. اوکے، اینڈ دس از دا وے انٹیلیجنس ایجنسیز رن سم ٹائمز. اگر اسٹیبلشمنٹ طرح کا کوئی کاشف نے کہا this is how intelligence used to be done. اگر میں نے سم ٹائمز کا لفظ اسی لیے استعمال کیا تھا، سم ٹائم اگو کہتے تو زیادہ بہتر. اچھا، اسی لیے اگر دیکھیے جسٹ فار آرگومنٹ سیک، اگر کوئی کسی طرح کا میسج پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا یا پبلک کرنا ہے تو دیر can be more less blatant ways. I have to interject محمد علی دورانی ہمارے ساتھ لائن میں. انٹرسٹنگ سوال ہے، مولانا صاحب ملے کیوں؟ میں آتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں. محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بھائی یہ بتائیں یہ کیا آپ نے چھوڑ دیا یہ شوشا گرینڈ ڈائلاگ کا؟ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. میں نے سر سیدھا سوال، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ساری دوستی فوجیوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ آپ کا لنک اپ، تو آپ تو ٹیلر میڈ پروپوزل لے کے آئے اسٹیبلشمنٹ کا. باقی دیکھیں میں تو جناب اب آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اپنا مائنڈ بولوں گا نا. ضرور. جناب میں تو بیسیکلی اس وقت پبلک سینٹیمنٹ کی ریفلیکشن میں سب بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں اپنے ایکسپیرینس سے یہاں تک پہنچا ہوں کہ جناب پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا جو ہے وہ میں کہیں سے بھی آیا ہوں، کسی کا بھی ہوں، میرے بھی فائدے میں ہے، ملک کے فائدے میں بھی ہے، اور آخر میں سب کے فائدے میں یہی چیز رہتی ہے. تو لہٰذا اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جو ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. اور کانسٹیٹیوشن یہ پروویژن رکھتا ہے پارلیمنٹ کی شکل میں کہ اپوزیشن اور حکومت اور اپوزیشن کی فورسز اور حکومت آپس میں ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلوں کو ریزالو کریں. اگر وہ ایسے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے سسٹم کی جو بیس ہے اس کو انڈرمائن کر. لہٰذا میں تو جناب بہت درد کے ساتھ، بھلے مجھے آپ اسٹیبلشمنٹ کا سمجھیں، پیر پگاڑا صاحب کا سمجھیں، اپنا سمجھیں یا پاکستان، نہیں ہمارے آپ ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں،
जिस पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आप पहले आए, आपने बाहर लोगों से बात की, फिर आप शहबाज शरीफ पे पहुंचे। आप तो स्टार्ट ही शहबाज शरीफ पे गए, जिनका एक्सेस बड़ा रेगुलेटेड है और वो टॉप क्लियरेंस के बगैर उनके साथ कोई बंदा मिल नहीं सकता। मैं ये दिल की जो आपकी ख्वाहिश है, ये अवामी जमहूरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे समझ आती कि आप मरियम को मिलते, पहले आप बिलावल को मिले होते, आप 2 और लोगों को मिले होते, मौलाना को भी आप बाद में मिले, बट आपने शुरू किया फ्रॉम जेल, द टफेस्ट प्लेस। और मुस्लिम लीग ने पहले शुरू में बयान दिए, वो जी वो तो कैदी हैं, उनको तो मिलने में कोई भी जा सकता है। ये टॉप क्लियरेंस के बगैर आपकी मुलाकात हो नहीं सकती थी। तो शहबाज को मिलने से पहले ये आपने प्रपोजल कहाँ पे डिस्कस किए, किससे? अच्छा देखिए, शहबाज साहब के मिलने का मेरा अपना एक आर्गुमेंट है और लॉजिक है, मैं काफी दफा दे चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के 2 पहिए होते हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन। ठीक है, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना जी। पार्लियामेंट का अपोजिशन का जो लीडर था, उस तक मैंने रसाई हासिल की। मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, तब भी मिल जाएगी, या मेरे कोई कॉन्टेक्ट हैं फिर भी मिल जाएगी, या कोई भी उसके पीछे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल लें, ठीक है ना जी, वो डल सकती वो चल रही है, इस्लामाबाद में चल रही है बहुत आपको बहुत सी चल रही है। मैं सारों को एक्नॉलेज करता हूँ, मैं सारों को एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके ये कहता हूँ कि चलो पेड़ तो गिने गए, अब आम गाते हैं। मतलब ये है कि वहां से जाके और वहां से आके क्या मैंने कोई एक लफ्ज भी ऐसा बोला जिसकी वजह से ऑपोजिशन की मूवमेंट को कोई नुकसान पहुंचा? मौलाना साहब से मीटिंग का आपका टेक अवे क्या था? क्या आपको क्या तासुर मिला मौलाना साहब से मिलके? मौलाना साहब से मुझे ये तासुर मिला कि मौलाना एक तो हर्ट है, मतलब बाग मामला के ऊपर जो हैंडलिंग्स हो रही हैं उसके मुकाबले उसमें उनका दिल शिकस्ता है काफी। दूसरी बात यह है कि मुझे ये फील हुआ है कि बहुत बहुत गुंजाइश मौजूद है, अगर हौसले से, नरमी से, मोहब्बत से बात को आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान और अवाम के एजेंडे पे मौलाना को बहुत दूर तक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की पैदावार, वाहिद जो रिलीजियस पार्टी है जिसने अल्टीमेट डेमोक्रेसी की है पाकिस्तान के अंदर और हमेशा शिद्दत पसंदी के मुकाबले में डेमोक्रेटिक। तो मुझे एक चीज बताएं, आपने जो बात की, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। अभी आपने पार्लियामान की बात की, पार्लियामेंट की बात की, मुझे समझ आ गई कि कौन किससे बात करेगा। आपने मौलाना साहब से बात करने के बाद कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए रियासत की सतह पे। ये रियासत क्या है जिसको आप किसको कह रहे हैं? जी, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। देखें, मैं समझता हूँ कि इस मामले में अदलिया अपना एक मौक़िफ़ दे चुकी है, इसके बारे में जो है वकला अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, इसके बारे में एस्टैब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ जो है NDU की कॉन्फ्रेंसेस के रेफरेंस से आ चुका हुआ है। इसके बारे में तमाम तर जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं वो ये नहीं चाहते कि इस वक्त टकराव की सूरत को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें जो खतरात पाकिस्तान को दरपेश है, अब ये बात बहुत पिट गई है, इसको हर एक ने दूसरे के खिलाफ यूज किया है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जो चैलेंजेस है इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। शहबाज साहब के पास में गया और बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं करता, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मुझे पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत अंदेशे हैं। कल मौलाना से मिला, उन्होंने भी यही बात की कि जी मैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में फिक्रमंद हूँ। इससे मैं जिस चीज को डिराइव करता हूँ कॉमन डिनोमिनेटर को, वो ये है। अच्छा, मुझे ये बताइए मोहम्मद साहब, ये बताइए, आपने जब ये सारी बात की तो एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा, तभी आपने पूरी बात की ना, आपने पूरा सोचा है। आपके ख्याल में ये नेशनल डायलॉग का स्ट्रक्चर क्या है प्रिसाइसली? कि इसमें ये पार्टी लीडर्स होंगे, आर्मी चीफ बैठा होगा, क्या व्हाट इज द प्रिसाइज स्ट्रक्चर? देखें, यही तो आपकी खूबसूरती है कि आप सवाल को वो काम करते हैं। देखिए, मैं बताऊँ, मैंने जो ट्रैक 2 डायलॉग की बात की है, वो ट्रैक 2 का डायलॉग बेसिकली एक एजेंडे तक पहुंचने के लिए, वो एजेंडा जिसके ऊपर सब लोग बैठ के बातचीत कर सकें। मेरा ये ख्याल है कि अगले कुछ अरसे में, डेटें देने पे मेरा यकीन नहीं है, ना मैं कभी देता हूँ, अगले कुछ अरसे में हम एक ऐसा एजेंडा फॉर्मुलेट कर लेंगे कि जिसको हम मीडिया के जरिए और तमाम लोगों से मिलके हम उसको पब्लिक उसमें ले आएंगे, आय में ले आएंगे, और हम कहेंगे कि इसके ऊपर बैठ के तमाम जो हमारे दोस्त हैं उनको इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और वो एजेंडा इंशाल्लाह सबकी डिस्कशन से इतना फोर्सफुल होगा। ये हम कौन है? सबके हम कौन है? ये
ہم کون ہیں؟ ہم کریں گے، ہم کون ہیں؟ آپ اور کون؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کون. دیکھیں میں اس وقت جس ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہوں، ایک تو مجھے پارٹی اسائنمنٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی، اس کو آپ لوگ جس طرح مرضی لیں، میں تو وہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اور جو ہے ابھی میں دیکھ نہیں سک رہا آپ کو، لیکن میں ایسا لگتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا تو اب یہ ہے کہ پارٹی کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے اندر، اور پلس جتنے بھی میں اس سلسلے میں لوگوں سے مل رہا ہوں سب کی جو رائے ہے. اور اب کل کی ملاقات میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کل کی ملاقات آپ کو پتہ ہی نہیں لگنی تھی، لیکن وہ یہ ہوا کہ وہ ایک چینل کے لوگ وہاں کہیں پہنچ گئے اور انہوں نے پھر اس کو آؤٹ کر دیا. تو پھر مولانا کہا چلو اب پریس کے سامنے ہی چلے جاتے ہیں، اب تو پکڑی مطلب بات آئی گئی. تو میں بہت سی تو مولانا اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے ملاقات کو درانی صاحب؟ کاشف بھی بیٹھے ہوئے. یہ میٹنگ بالکل خفیہ تھی اور کاشف کے چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس خفیائیت کو ختم کر. ویری انٹرسٹنگ درانی صاحب، یہ خفیہ تسی چلے گئے، ساڑھے چینل نو خبر مل گئی، ایک کانسیڈر. کاشف ہے مور انٹرسٹنگ کہ یہ مجھے بتائیں اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ ٹریک 2 ڈائیلاگ کے تحت ہونے والی تمام ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بہت ہی لو پروفائل اور نان ایگزسٹنٹ وے میں ہونا چاہیے، تاکہ بہت زیادہ ڈسکشن میں وہ نہ آئے. اور یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب دنیا کے اندر لڑتی ہوئی قوموں کے درمیان بھی اور متحارب گروپوں کے، دیکھیں عمران خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ طالبان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ. اچھا یہ مجھے بتائیں، ایک سوال میرا، میری خبر کا میں سوال پوچھنے لگا. درانی صاحب میں نے سنا یہ ہے جو آپ کی ملاقات ہوئی مولانا سے، مولانا صاحب نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کس کا پیغام لے کر آئیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں مولانا کے یہ اصل میں یہ ایسے لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں. بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا سے پچھلے چند دنوں میں میری کئی دفعہ فون پہ بات ہوئی ہے، اور پچھلے 6-8 مہینوں میں 20 دفعہ میں ان سے ملا ہوں. اچھا میں ان سے اپنی ہونے والی کوئی ملاقات یا کوئی بات چیت جو ہے اس کو میڈیا میں اس لیے نہیں لاتا کیونکہ شاگرد استاد ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، وہ ایک خوبصورت انسان ہے. تو آپ کو آپ کی پارٹی نے اسائنمنٹ کب دی تھی دورانی صاحب؟ مجھے اسائنمنٹ دی تھی جی اللہ آپ کا بھلا کرے 23 کو میرا خیال. اس 23 کو. اچھا ایک چیز اور بتائیں، ایک سوال اور ہے اس اسائنمنٹ سے پہلے کی، ایک سوال اور ہے کہ آپ بڑے کلیئر مائنڈڈ ہیں، آپ گورنمنٹ میں بھی کام کیا، میں آپ کو دیکھا ہوا. ایک سوال میرا بھی رہ گیا. 23 کو انہوں نے اسائنمنٹ لی، شہباز صاحب نے فوراً ہاں کر دی، مولانا نے ملنے کے لیے فوراً ہاں کر دی. یہ کیسی اسائنمنٹ تھی؟ سب تیار بیٹھے تھے اس اسائنمنٹ سے ملاقات کرنے. سوال ہے اسی پہ ایک ضمنی سوال ہے. آپ مجھے پہلے آپ مالک آپ کر لیں، پھر میں نے یہ سوال کا جواب دینا. ہاں دونوں کا اکٹھے دے دیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں سٹیک ہولڈرز ڈیفائن کیے. آپ نے کہا جوڈیشری بھی ہے، عسکری ادارے بھی ہیں، سب کچھ ہیں. 2 تو سٹیک ہولڈرز ہم نے دیکھ لی، آپ نے ان سے بات کی، شہباز شریف سے بات کی، آپ نے مولانا سے بات کی. باقی سٹیک ہولڈرز سے بھی آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں نے یہ بات میں پہلے ویسے کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں اسٹیٹ کے اینڈ کے اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا نہیں کھلوانی چاہیے. عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں سے بولے رادر دین کے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہے. جبکہ میں نے ان کی رسپانس نہیں پوچھی، میں نے پوچھا آپ کی ملاقات ہو گئی. دیکھیں مجھے تو ابھی ملاقات کا تو جو بھی رسپانسبلٹی ہے وہ تو ہماری پارٹی کی ہوگی، جس سے حکومت سے. دیکھیں آپ سوال یہ ہے حکومت سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، اور اداروں سے ہوئی نہیں ہوئی. میرے ذمے جو ہے بیسیکلی وہ یہ پیڈ ورک ہے کہ میں پولیٹیکل اینٹیٹیز اور انٹلیکچوئلز اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سب کو میں انڈر بیفور آئی گو ٹو ہمایوں مجھے ایک چیز بتائیں، سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے آپ سب سے مل رہے ہیں، گورنمنٹ سے نہیں مل رہے. دیکھیں جی میرا تو گورنمنٹ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پیر صاحب کو یقینی طور پہ عمران خان سے ان کا رابطہ ہوگا، ورنہ ہو بھی جائے گا، اور وہ ان سے ڈسکس کریں گے. مطلب حکومت کی باتیں ذرا مجھے سمجھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، تو اس لیے میں اپنی کم فہمی کی وجہ سے ایڈی میں پولی نہ کرو. دیکھیں جی اب جیسے میں آپ کو بتاؤں نا، اب یہ جو احتساب ہے میں احتساب کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب کرنا صرف عدالتوں کا. چلو ایک میرے ساتھ رہے گا ہمایوں، آپ نے بڑی لمبی بات سنی ہے درانی صاحب کی.
یہ گلا تو بڑی آگے چلی گئی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہو اس کو؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ اس وقت جو میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا کہ یہ پی ڈی ایم تو اینشنٹ ہسٹری ناؤ, اب کوئی نئی اسٹریٹجی یہ اپوزیشن لائے گی, اس میں ٹائم لگتا ہے, غلط اسٹریٹجی کا کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, نقصان بھی ہوتا ہے, بٹ وی آر ناٹ اوور کانفیڈنٹ. وی تھنک دیٹ وی آر ناؤ پوائزڈ ٹو take this country forward and improve the economy, جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. Then maybe you should start by improving the cabinet also, because اس cabinet سے تو نہیں آگے جانا. طلال, آپ نے سنی درانی صاحب کی بات, یہ تو مجھے تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ تو مذاکرات اور نیگوسیشن تک چلے جائیں گے. انہوں نے تو بڑی کانفیڈنٹلی کہا ہے کہ کچھ دنوں تک ہم آپ کو بڑا باقاعدہ روڈ میپ دے سکیں گے, اور اس میں بالکل ڈائلاگ ہے, سب کچھ ہے, ٹریک 2 ہے. میں تو لگتا ہاتھ ہو گیا تھا ڈنر, لائن ڈراپ ہو گئی, ہاتھ ہو گیا کاشف. ٹو ارلی ٹو سے ہو سکتا, بالکل ممکن ہے. مولانا صاحب جو کہ ملاقات کرنے کے حق میں نہیں ہیں, اتنی آرام سے انہوں نے درانی صاحب کو 23 تاریخ کو درانی صاحب کو ایک اسائنمنٹ ملتی ہے, آج پہلی تاریخ ہے, وہ کتنی اسائنمنٹس کر چکے ہیں. مولانا صاحب سے خفیہ ملاقات تھی, سڈنلی اے آر وائی کو لیک کر دی گئی وہ ملاقات. کسی طرح تو پتہ چلا ہوگا نا اے آر وائی کو, کوئی سورس تو ہوگا جس نے بتایا ہوگا سر ملاقات ہو رہی ہے, جاؤ کیمرے لے جاؤ. They probably wanted to make it public تاکہ سب کو پتا ہو کہ بات چیت ہے. مولانا صاحب اگری کیوں کریں گے درانی صاحب سے ملنے کے لیے؟ درانی صاحب لائن پہ ہیں. درانی صاحب یہ مجھے بتائیں, آپ کی کب میٹنگ اب سکیجولڈ ہے مریم کے ساتھ یا دوسرے بلاول بھٹو وغیرہ کے ساتھ, ان کے ساتھ کب مل رہے ہیں آپ؟ کہ اور اگر خفیہ ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ ہم بھی پھر وین شینز لگا دیں ان کے گھروں کے باہر, کیمرے لگا دیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مولانا کے ساتھ میں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ میرا کبھی ملاقاتوں کا سلسلہ رکا ہی نہیں. اوکے, یہ کوئی اسائنمنٹ ہو یا نہ ہو, ہم ایک تعلق میں ہم 2-4 لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں, ایک دوسرے سے, میرے وہ استاد بھی ہیں, میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں, تو وہ ایشو نہیں ہے. جو واقعہ کل کا ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ایک چینل پہ خبر چلنی شروع ہو گئی, پھر سب کے فون آ گئے, تو پھر مولانا نے کہا یار اب سب سے ہی بات کر لیتے ہیں, چلو باہر چل کے. میں نے کہا چلیں بسم اللہ, آپ کے پیچھے پیچھے ہیں, ہم چلے گئے. سمپل کہانی ہے. مولانا کو آپ نے انکلائن پایا کہ مولانا کے نزدیک حرف یہ ڈائلاگ ایک آپشن ہے؟ مولانا کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے اپنی رائے دے کر, اپنی کنڈیشنز دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کی نظر میں ڈائلاگ کے لیے ان کے جو کنڈیشنز ہیں ان کو مانا جانا چاہیے. تو ٹھیک ہے, اختلاف سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. یار مالک کون سا دنیا کا ڈائلاگ, آپ تو اتنے, ہم تو کہاں عشر اشیر بھی نہیں ہیں, آپ تو اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ اتفاق سے شروع ہوا ہے؟ چلیں, رے آف ہوپ. تھینک یو سو مچ درانی صاحب, تھینک یو سو مچ ہمایوں دبئی سے ہمیں جوائن کرنے کا. کلوزنگ کامنٹ کاشف, ہی فیلز کہ ہے, کیا مولانا صاحب ریلائز کر رہے ہیں کہ باقی 2 پارٹیز نے ان کے مطابق نہ ریزائن کرنا نہ کچھ کرنا ہے, اگر مولانا صاحب کو, اور اگر مولانا صاحب کو یہ لگا کہ ان کے لیے آگے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس راستے پر نہیں چلیں گے جو اس پہ مولانا چلانا چاہتے ہیں, مولانا اپنی ڈیل کٹ کر لیں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وائی ناٹ, وائی وڈ ہی وانٹ ٹو بی لیفٹ آؤٹ. وہ کہیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی بات چیت کر رہی ہے, ایونچولی اگر پیپلز پارٹی بھاگ گئی تو نون لیگ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا, تو میں پیچھے کیوں رہتا ہوں. بہت شکریہ ناظرین. ہمیں چھوٹے تھے سب نے وہ ریلے ریس کھیلی ہوگی, اس میں ایک بچہ بھاگتا ہے, دوسرے کو بیتوں پکڑاتا ہے, پھر وہ تیسرے کو پہنچاتا ہے, شروع کوئی کرتا ہے, پہنچاتا ہے اینڈ میں کوئی ہے. یہ لگ رہا ہے 11 پارٹیز میں 3 سب سے بڑی پارٹیز ہیں, ریلے ریس ہو رہی ہے, لیکن بیتوں ہر کوئی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے, دوسرے کو پکڑانے پہ تیار نہیں ہے. جس نے پکڑ لیا شاید وہ پہلے ڈیل نہ کر لے. خیر دیکھتے ہیں, ابھی سن رہے ہیں کہ شاید تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی آ جائے, تھنگز ول بی ویری کلیئر. لیکن آئی تھنک جنوری 1 اگر میں گورنمنٹ پرسپیکٹو سے دیکھوں تو سو فار اٹ لکس گڈ فار دیم. سو فار آگے کیا کرتے ہیں, پی ٹی آئی نے ایک ریکارڈ ہے ماشاءاللہ, اپنے خود ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں, وہ اگر نہ ہو تو اپوزیشن پہ تو بھی آن اے ویک وکٹ لگ رہی ہے. بہرحال ویل اسٹے آن دا اسٹوری. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.